بلٹن کے آغاز میں اہم ترین خبر آپ کو دیں گے۔ لاہور کے علاقے والٹن میں بھارتی ڈرون مار گرائے جانے کی اطلاعات ہیں، تاہم ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کی جا سکی۔ علاقے میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں اور دھماکے کے بعد دھواں اٹھتا دیکھا گیا۔ والٹن کا علاقہ ہے لاہور میں، جہاں بھارتی ڈرون مار گرائے جانے کی اطلاعات ہیں۔ نمائندہ جیو نیوز احمد فراز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد، بہت حساس معاملہ ہے، کیا خبریں ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ بالکل جی، حساس معاملہ، اور ہماری پاک فوج کو پھر ایک کامیابی ہوئی ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ 2 ڈرون بھارتی بزدل فوجیوں نے 2 ڈرون جو بھجوائے تھے، ان کو ہماری پاک فوج کے جوانوں نے ان کو مار گرایا۔ اور یہ جو واقعہ پیش ہے یہ والٹن ہے۔ والٹن یہ بالکل شہری علاقہ ہے، شہری آبادی ہے، یہاں پر رہائشی آبادی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا احمد فراز۔ اس حوالے سے ہم آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے۔ اہم خبر آ رہی ہے لاہور کے علاقے والٹن سے، جہاں بھارتی ڈرون مار گرائے جانے کی اطلاعات ہیں، تاہم ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ علاقوں میں دھماکے کی آوازیں سنائی دی ہیں اور دھماکے کے بعد دھواں اٹھتا بھی دیکھا گیا ہے۔ تاہم یاد رہے کہ اس طرح کے معاملات میں حتمی تصدیق کا انتظار جیو نیوز کو ہے اور ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور آپ کو اہم خبر دیں گے، کراچی، لاہور، سیالکوٹ ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، کراچی، لاہور اور سیالکوٹ ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ وجہ کیا بنی، جانیں گے۔ طارق ابو الحسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی طارق۔ جی، لاہور اور سیالکوٹ ایئرپورٹ کے اوپر کچھ فضائی روٹس ہیں جو کہ بند کیے گئے ہیں، اور یہ ان کی تعداد 7 ہے جن پر کمرشل پروازوں کی پروازیں روک دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ ایئرپورٹ پر لینڈنگ اور ٹیک آف بھی روک دی گئی ہے، جبکہ کراچی ایئرپورٹ کو ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے وہ کراچی ایئرپورٹ میں فلائٹ آپریشن معطل کیا گیا ہے، لیکن کراچی ایئرپورٹ کے بارے میں ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ یہاں فلائٹ آپریشن کتنی دیر معطل رہے گا، جبکہ کراچی آنے والی متعدد انٹرنیشنل فلائٹیں جو ہیں وہ ڈائیورٹ ہوئی ہیں۔ سول ایویشن اتھارٹی نے یہ تو ابھی نہیں بتایا کہ یہ فلائٹیں کراچی کے بجائے کن ایئرپورٹس کے اوپر بھیجی گئی ہیں، لیکن عموماً کراچی آنے والی فلائٹیں اگر ڈائیورٹ ہوتی ہیں تو مسقط میں جا کے لینڈ کرتی ہیں۔ تو ابھی تک جو ہے وہ کراچی ایئرپورٹ آئندہ اطلاعات تک بند ہے، جبکہ لاہور اور سیالکوٹ ایئرپورٹ پر جو ہے وہ دن 12 بجے تک فلائٹ آپریشن معطل ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ طارق ابو الحسن۔ ہم آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے۔ اگر آپ کراچی کی جانب سفر کر رہے ہیں تو جیو نیوز سے جڑے رہیے، ہم آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اور اب بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کے قوم سے خطاب کی۔ وزیر اعظم نے 2 ٹوک اعلان کر دیا ہے، کہا پاکستان کے عوام نتائج کی پرواہ کیے بغیر دشمن کو جواب دیں گے۔ قوم سے خطاب میں کہا کہ بھارت نے جو حرکت کی اس کا خمیازہ اسے ضرور بھگتنا ہوگا۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان سے کئی گنا بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر صرف چند گھنٹے لگے۔ جو طیارے اس کا غرور ہوا کرتے تھے اب راکھ کے ڈھیر میں بدل کر نشان عبرت بن چکے ہیں۔ کیا کہا وزیر اعظم نے، سنیے۔ بھارت نے جارحیت کر کے جو فاحش غلطی کی اس کا خمیازہ اب اسے ضرور بھگتنا ہوگا۔ میرے عزیز ہم وطنوں، پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ عددی اعتبار سے کئی گنا بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے میں صرف چند گھنٹے لگے۔ ہمارے شاہینوں نے فضاؤں میں ایسا طوفان برپا کیا کہ دشمن چیخ اٹھا۔ بھارت کے 5 جنگی طیارے جو ان کا غرور تھے اب صرف راکھ، ملبہ اور نشان عبرت بن چکے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس جنگ کو منطقی انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ 24 کروڑ پاکستانی نتائج سے بے پرواہ ہو کر اپنی بہادر افواج کے ساتھ ایک جری لشکر بن کر دشمن کا مقابلہ کریں گے اور شکست فاش دیں گے۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے تصدیق کی ہے کہ حالیہ کشیدگی کے پس منظر میں دونوں ملکوں کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کے درمیان رابطہ ہوا ہے۔ ترک میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت نے جو کچھ کیا وہ ناقابل معافی ہے۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف جنگی اقدام کیا ہے، اس لیے پاکستان مناسب جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے امریکہ کی جانب سے مزید اقدامات کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق خواجہ آصف نے یہ بات امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد کہی جس میں امریکی صدر نے تنازع جلد ختم کرنے پر زور دیا تھا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اگر بھارت مزید حملے نہ کرنے اور آزادانہ تحقیقات پر اتفاق کرے تو پاکستان مزید اقدامات سے گریز کرے گا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان کی فضائیہ نے 5 بھارتی طیارے اور 2 ڈرونز مار گرائے ہیں، جبکہ پاکستان کے جیمنگ آلات اور الیکٹرانک حربی سامان کی مدد سے بھارت کے کئی میزائل روکے گئے اور کئی بھارتی طیاروں کو ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ انہوں نے کہا کہ گرائے گئے طیاروں کی ویڈیوز بھارتی سوشل میڈیا پر بھی موجود ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کے قیام میں مدد کی پیشکش کر دی ہے۔ کہا وہ پاکستان اور بھارت دونوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، دونوں سے ان کی بنتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں معاملات سنبھل جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور بھارت نے ایک دوسرے کو جواب دے دیا ہے، اب وہ دونوں رک سکتے ہیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان نے بھرپور دفاعی کارروائی کی۔ یہ موقف اختیار کیا ہے امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت پاکستان جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ Pakistan yesterday acted in self-defense, and we, as you have seen and mentioned, downed 5 Indian fighter jets, 3 of them Rafale, 1 Su-330, and then of course the MiG-29 as well. There was a meeting of the National Security Committee this morning in Islamabad. It took a full view of the entire situation, and if you look at the declaration that has come out of it, you would notice that it mentions that Pakistan still reserves the right to respond to the time of its and place of its choosing. So whatever we did yesterday was in self-defense, but under Article 51 of the UN Charter, Pakistan reserves the right to respond. We are a peaceful nation. We do not want the situation to escalate, but given the blatantness of the act, we will continue to review it very closely and see how do we need to respond with the national interest in our security interests. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں تعینات غیر ملکی سفیروں کو بھارتی جارحیت پر غیر معمولی بریفنگ دی۔ بتایا کہ بھارت نے پاکستان کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ اعزاز سید کی رپورٹ دیکھیے۔ بھارتی جارحیت پاکستان کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یہ حملے پورے خطے کے امن و استحکام کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ بھارتی اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر، بین الاقوامی قانون اور بین الریاستی تعلقات کے اصولوں کے خلاف ہے۔ یہ سب کہا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے وزارت خارجہ میں غیر ملکی سفیروں کو دی گئی بریفنگ میں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں تعینات غیر ملکی سفیروں کو بھارتی جارحیت پر بریفنگ دی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی طرف سے جاری اعلامیے کے مطابق بریفنگ میں 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر میں بھارتی حملوں پر تفصیل سے آگاہ کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے بھارت کے اس دعوے کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کیا کہ یہ حملے مبینہ دہشت گردی کے ڈھانچوں پر کیے گئے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بھارت پہلگام حملے سے پاکستان کو جوڑنے کے لیے کوئی معتبر ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ بھارتی قیادت نے ایک بار پھر دہشت گردی کے بہانے سے من گھڑت بیانیاں گھڑنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ بھارت نے عالمی برادری کی تحمل کی اپیلوں کو نظر انداز کیا۔ اسحاق ڈار نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ بھارت کو اس کے غیر ذمہ دارانہ اور بے باک رویے پر جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ اعزاز سید، جیو نیوز، اسلام آباد۔
کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ پاکستان کے فنڈنگ جائزے پر IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو ہوگا۔ ترجمان IMF نے تصدیق کر دی ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے کا پاکستان بھارت کشیدگی پر بھی تشویش کا اظہار۔ IMF ترجمان کا کہنا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان پرامن حل اور کشیدگی میں کمی کی امید کرتے ہیں۔ مزید کہا کہ IMF توسیع فنڈ سہولت EFF کے ذریعے پاکستان کے معاشی پروگرام کی حمایت کرتے ہیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ فرانس کے ایک اعلیٰ انٹیلیجنس اہلکار نے تصدیق کر دی ہے کہ پاکستان نے کم از کم ایک رفال لڑاکا طیارہ مار گرایا ہے۔ فرانسیسی اہلکار نے CNN کو بتایا کہ فرانسیسی حکام یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا پاکستان نے واقعی مزید رفال طیارے بھی مار گرائے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ فرانسیسی ساختہ اس جدید جنگی طیارے کو کسی لڑائی میں مار گرایا گیا ہو۔ شکر گڑھ شہر اور گردرواہ میں موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ بجلی کی فراہمی تاہم معطل ہے۔ منظور حسین سے مزید جانتے ہیں۔ شکر گڑھ اور گردرواہ میں بارش جو ہے وہ جم کر برس رہی ہے۔ صبح سویرے سے کالی گٹائیں چھائی ہوئی تھی۔ وہ بادل جو کبھی آسمان پر ادھر تو کبھی ادھر منڈلا رہے تھے، آخر کار برسنا شروع ہو چکے ہیں۔ تو دوسری جانب جو جنگ کے بادل ہیں وہ چھٹ چکے ہیں۔ آج شکر گڑھ اور گردرواہ کے سکولز جو ہیں وہ کھل چکے ہیں۔ کاروبار زندگی عام معمول کے مطابق جاری ہے، اور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن گجرانوالہ کے تحت جو کیمسٹری اور دیگر مضامین کے پیپر تھے وہ بھی معمول کے مطابق ہوں گے۔ سرگودھا میں تھیلیسیمیا کے عالمی دن کے موقع پر 50 سے زائد بچوں کو خون کے عطیات دیے گئے۔ ملک اسغر کی رپورٹ دیکھیے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج تھیلیسیمیا کا دن منایا جا رہا ہے۔ تھیلیسیمیا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ اس مرض کی آگاہی نہ ہونا ہے۔ سیف لائف سینٹرز میں تقریب کے دوران تھیلیسیمیا کے مرض کے بارے میں خصوصی آگاہی دی گئی۔ شرکا نے خون کے عطیات دیے اور متاثرہ بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ مجھے 3 ماہ سے بلڈ لگتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے بلڈ دیں، ہماری زندگی آپ کے بلڈ سے ہی چلتی ہے۔ جب مجھے بلڈ نہیں ملتا تو مجھے بخار، کھانسی اور لوگوں کے اوپر غصہ آتا ہے، اور آپ سے مہربانی ہے کہ آپ ہمیں بلڈ دیں۔ تقریب کے دوران بتایا گیا کہ ہر سال 6000 سے زائد نومولود بچوں میں تھیلیسیمیا کے مرض کی علامات پائی جا رہی ہیں۔ مرض کے تدارک کا واحد حل شادی سے قبل معمولی نوعیت کے ٹیسٹ کروانے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ تھیلیسیمیا ڈے کے حوالے سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ تھیلیسیمیا کے مرض کی روک تھام کا واحد حل یہ ہے کہ ہم شادی سے پہلے HB لیکٹوفوروسس کا ٹیسٹ کروا لیں، کیونکہ اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے۔ تھیلیسیمیا مرض کے خلاف رضاکارانہ خدمات انجام دینے والے ورکرز میں اسناد اور شیلڈ بھی تقسیم کی گئی۔ کیمرہ مین ظہیر خان کے ساتھ ملک محمد اصغر، جیو نیوز، سرگودا۔ اور دنیا بھر میں تھیلیسیمیا سے آگاہی کا دن حافظ آباد میں کیسے منایا جا رہا ہے، سید محمد ضمیر بتا رہے ہیں۔ جی، آج دنیا بھر میں تھیلیسیمیا سے آگاہی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں حافظ آباد ڈسٹرکٹ کے عوام میں شعور اور آگاہی پیدا کرنے کے لیے جہاں مختلف سیمینارز اور تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے، وہاں تھیلیسیمیا کی بیماری میں مبتلا بچوں کو خون فراہم کرنے کے لیے مختلف مقامات پر بلڈ کیمپ بھی لگائے جا رہے ہیں۔ سماجی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ آج کے دن کو منانے کا مقصد تب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب ہم عوام میں ان بچوں کو خون کے زیادہ سے زیادہ عطیات دینے کے لیے شعور بیدار کریں۔ جی، اور اب آپ کو بتائیں HBL PSL 10 میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے تاریخ کا سب سے بڑا ہدف بنا کر اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف کامیابی حاصل کی۔ ہندی میں کھیلے گئے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی 2 وکٹیں 60 پر گریں۔ فن ایلن 5، سعود شکیل 24 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ پھر رائلی روسو نے چارج سنبھالا اور چھکے چوکوں کی برسات کر دی۔ صرف 46 گیندوں پر 104 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اننگز میں 6 چھکے اور 13 چوکے شامل تھے۔ حسن نواز کے ساتھ انہوں نے 134 رنز کی شراکت بھی لگائی۔ ان کے آؤٹ ہونے کے بعد بھی رنز بنانے کی رفتار نہ رکی۔ اب حسن نواز نے مار دھاڑ شروع کی۔ اننگز کی آخری گیند پر اپنی سینچری صرف 45 گیندوں پر بنائی۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 3 وکٹ پر 263 رنز بنا کر PSL کی تاریخ
کا سب سے بڑا ٹوٹل بنا دیا۔ جواب میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی 2 وکٹیں محض 2 رنز پر گریں، جس کے بعد وکٹیں گرنے کا سلسلہ نہ رکا۔ 68 پر 8 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے۔ بعد وسیم اور بین ڈیوارشیس نے کچھ مزاحمت دکھائی۔ ڈیوارشیس 32 اور عماد وسیم 56 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی پوری ٹیم 154 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ محمد عامر نے 3، ابرار احمد اور محمد وسیم نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 109 رنز کی فتح کے ساتھ 13 پوائنٹس حاصل کر لیے۔ وہ پہلے ہی پلے آف کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے۔